اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسعد اللہ صباحکم، اہلا وسہلا مرحبا بکم یا اخوۃ الکرام۔ آج ہمارا عربی لینگویج کورس کا 7واں لیکچر ہے اور یہ لیکچر ہمارا صحت کے متعلق ہے، یعنی اس میں ہم صحت کے بارے میں سیکھیں گے کہ کس طرح سے اگر ہمیں کوئی بیماری ہے یا مرض کوئی لاحق ہوا ہے تو ہم کس انداز میں سوال کر سکتے ہیں اور کون کون سے انداز ہیں جن کے ذریعے ہم جوابات دے سکتے ہیں۔ ہمارا یہ 7واں لیکچر کل ہونا تھا، لیکن کچھ انٹرنیٹ مشکل کی بنا پہ اس کی پرابلم کی وجہ سے کل ہمارا لیکچر جو ہے وہ نہیں ہو سکا۔ تو آج ہم صحت کے بارے میں سیکھیں گے کہ کس انداز میں ہم کسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ کو کیا مرض ہے، آپ کو کیا پریشانی ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے۔ تو اس کے لیے چند جملے جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ اگر کسی سے پوچھنا چاہتے ہیں آپ کو کیا ہوا ہے تو اس کے لیے جملہ استعمال ہوتا ہے ما بی کا۔ ما یہ کیا کے لیے آ جائے گا سوال کرنے کے لیے، بی کا آپ کو، یعنی آپ کو کیا ہوا ہے۔ تو اس کے جوابات کی کیا انداز ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے اندر اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے ما بی کا آپ کو کیا ہوا ہے تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں انا منزعجن، منزعجن میں پریشان ہوں یا ڈسٹرب ہوں۔ ایسے ہی آپ اس کو بتا سکتے ہیں انا حزین، میں پریشان ہوں، انا متعب، میں تھکا ہوا ہوں۔ ایسے ہی آپ اور طریقوں سے بھی جواب دے سکتے ہیں، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں بی علم فی البطن، میرے پیٹ میں درد ہے۔ جس بھی کسی جسم کے حصے میں درد ہو تو آپ اس انداز میں اس جملے کے ذریعے آپ اس کو بتا سکتے ہیں بی علم فی البطن۔ اب بطن کی جگہ آپ مختلف اعضاء کا ذکر کرتے جائیں گے تو آپ اس سے مختلف جملے بنا سکتے ہیں، جیسے بی علم فی الرأس، بی علم فی البطن، بی علم فی القدم، میرے پاؤں میں درد ہے، بی علم فی الرجل، میری ٹانگ میں درد ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، اگر ہم کسی سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے، یعنی کیا بیماری آئی ہے آپ کے پاس، کیا مرض آپ کو لگا ہے یا آپ کو کیا ہوا ہے، تو اس کے لیے ہم پوچھ سکتے ہیں ماذا اصابک، یعنی آپ کو کیا ہوا ہے۔ اصاب یصیبو کے ذریعے بھی ہم کسی کے مرض کے بارے میں، کسی کی تکلیف کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ ماذا اصابک، آپ کو کیا ہوا ہے۔ اس کے جواب میں ہم کہیں گے اصابنی علم فی البطن، جیسے بی علم ہم نے کہا تھا تو بی کی جگہ ہم اصابنی کا فعل جو ہے وہ استعمال کریں گے۔ اصابنی علم فی الرجل، میری ٹانگ میں درد ہے۔ اصابنی علم فی الرأس یا اصابنی صداع، صداع معناہ وجع الرأس، یعنی علم الرأس، سر درد کے لیے علم فی الرأس بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایسے ہی صداع کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے سر درد کے لیے، یعنی اصابنی امساکن بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے قبض ہوئی ہے۔ اصابنی اسہال بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے پیچش لگے ہیں، دست لگے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی آپ کہہ سکتے ہیں اصابنی رشح، رشح زکام نفس الشیء، یعنی رشح بھی زکام کو بولتے ہیں اور زکام کے لیے لفظ زکام بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس انداز میں آپ اس جملے کا، اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں، یا آپ اس انداز میں بھی دے سکتے ہیں عندی اسہال، مجھے دست لگے ہیں، یا عندی زکام، مجھے زکام ہوا ہے، عندی عطاس، مجھے چھینکیں آ رہی ہیں، عندی سعال، مجھے کھانسی لگی ہے۔ یا آپ عندی کی جگہ لدیہ کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لدیہ اسعال،
مجھے لدیہ سعال مجھے کھانسی لگی ہے، یا لدیہ عطاس مجھے چھینکیں آ رہی ہیں، لدیہ صداع حاد، حاد آخر میں دال ہے، صداع حاد مجھے بہت شدید درد ہو رہا ہے، سر درد بہت شدید ہو رہا ہے۔ ایسے ہی صداع بسیط طا کے ساتھ، صداع بسیط ہلکا درد، معمولی سا درد ہو تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں صداع بسیط۔ ایسے ہی کھانسی، ایک تو خشک کھانسی ہوتی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں اصابنی سعال جاف، مجھے خشک کھانسی لگی ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں لدیہ صداع، لدیہ سعال جاف یا عندی صداع جاف۔ تو ہم نے یہ دو جملے پڑھے، ما بیکا کے ذریعے بھی پوچھ سکتے ہیں آپ کو کیا ہوا ہے، آپ کا کیا مسئلہ ہے، آپ کو کیا پرابلم ہے، اور ماذا اصابک بھی پوچھنے کے لیے آتا ہے کہ آپ کو کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور فعل آتا ہے، ایک اور جملہ استعمال ہوتا ہے، ہم وہ پوچھ سکتے ہیں بیما تشعر، بیما تشعر، شعر یشعر سے ہوتا ہے فیل کرنا کسی چیز کو، کسی چیز کو محسوس کرنا، کسی چیز کو فیل کرنا۔ بیما تشعر، آپ کیا فیل کر رہے ہیں، یعنی آپ کو کیا ہوا ہے۔ تو اس کا جواب آپ دے سکتے ہیں اشعر بی، یعنی اشعر کے ساتھ ہم با کا، اشعر کے بعد با جو ہے نا یہ لازمی لے کے آئیں گے، اور با کے بعد اس مرض کا آپ اظہار کر دیں، اس بیماری کا نام لے دیں جو آپ فیل کر رہے ہیں۔ جیسے اشعر بغثیان، مجھے متلی جو ہے محسوس ہو رہی ہے، متلی ہوتا ہے کہ دل کا خراب ہونا، ٹھیک ہے، قے وغیرہ بندے کو نہیں آتی۔ ایسے ہی آپ کہہ سکتے ہیں اشعر باستفراغ، باستفراغ، استفراغ ہوتا ہے القی یعنی قے کرنا، الٹیوں کا آنا، الٹیاں آنا، تو اشعر بغثیان ہوتا ہے متلی ہونا، دل کا خراب ہونا۔ اور آپ کہہ سکتے ہیں اشعر باستفراغ، مجھے الٹیاں آ رہی ہیں۔ ایسے ہی آپ کہہ سکتے ہیں اشعر بامساک، مجھے قبض ہوئی ہے، اشعر باسہال، مجھے دست لگے ہوئے ہیں، اشعر بزکام برشح، مجھے زکام ہے، مجھے نزلہ لگا ہوا ہے، میں نزلہ محسوس کر رہا ہوں۔ ایسے ہی آپ کہہ سکتے ہیں اشعر بعلم فی صدری، میرے سینے میں درد ہے یا میں سینے میں درد کو محسوس کر رہا ہوں۔ ایسے ہی اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بیما یشعر، یعنی غائب کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں کسی اور بندے کے بارے میں، تو یشعر کا آپ صیغہ لے کے آئیں گے، بیما یشعر طارق، بیما یشعر زید، بیما یشعر سالم، بیما یشعر ابو کا۔ اگر مثال کے طور پہ آپ کو کوئی کہتا ہے ابی مریض، میرے ابو بیمار ہیں، مریض کا مطلب ہوتا ہے بیمار ہونا، تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں بیما یشعر، وہ کیا ہوا ہے، ان کو کیا محسوس کر رہے ہیں، تو وہ پھر بتائے گا یشعر بحمى، یعنی وہ بخار محسوس کر رہے ہیں، ان کو بخار ہوا ہے، حمى کہتے ہیں بخار کو، یشعر بحمى، یا یشعر ابی بحمى، یشعر صدیقی بحمى۔ اس طرح سے آپ یشعر کے ساتھ اس مرض کا جو ہے وہ اظہار کر سکتے ہیں کہ جو مرض لاحق ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور فعل استعمال ہوتا ہے مما تشکو، یعنی آپ کو کس چیز کی شکایت ہے، آپ کو کیا ہوا ہے۔ تو جیسے تشعر کے ساتھ ہم با لے کے آئے تھے، تو یشکو کے لفظ کے ساتھ، اس فعل کے ساتھ ہم من کا استعمال کریں گے، یعنی یشکو کے بعد من کا لفظ لے کے آئیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ مجھے بخار ہے، میں کہوں گا اشکو من حمى، مجھے بخار ہے، وصداع سر درد ہے، ومغص اور پیٹ میں مروڑ وغیرہ ہیں، یا گیس بھی اس کو بول سکتے ہیں آپ کے میرے پیٹ میں گیس ہے، میرے پیٹ میں مروڑ وغیرہ جو ہے وہ پڑ رہے ہیں، پیٹ میں گڑبڑ ہے، تو آپ مغص کا لفظ جو ہے وہ استعمال کریں گے۔ تو آپ اس انداز سے بتا سکتے ہیں اشکو من حمى، مجھے بخار محسوس ہو رہا ہے یا میں بخار محسوس کر رہا ہوں، مجھے بخار کی شکایت ہے، وصداع اور مجھے سر درد بھی ہے، ومغص اور مجھے پیٹ کے مروڑ بھی ہیں، وعلم فی الصدر اور میں سینے میں درد کو بھی محسوس کر رہا ہوں یا مجھے یہ شکایت ہے۔ اب اگر آپ کسی سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ کب سے شکایت ہے، تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں منذ متى تشعر، منذ متى تشکو، منذ متى تشعر، منذ متى هذا
علم یا ھذا الشیء آپ کو یہ چیز کب سے ہے، منذ متی تشعر بہذہ الآلام آپ کو، یا بہذہ الامراض، مردن کی جمع امراض آئے گی۔ عربی کے اندر اہل عرب لوگ ضاد پڑھتے ہوتے ہیں، ضاد پڑھنا اہل عرب کے ہاں یہ غلط ہے، اور یہ تکلم کے اعتبار سے بھی غلط ہے۔ وہ اہل عرب جو ہے وہ اپنے مخارج جو ہوتے ہیں حروف کے، ان کا بہت سارا جو ہے وہ خیال رکھتے ہیں، کیونکہ ایک لفظ کا اگر ہم مخرج اچھے انداز میں ادا نہیں کریں گے، اس کے مخرج کے مطابق ادا نہیں کریں گے، تو وہ تکلم کے اندر بھی اپنا معنی بدل دے گا۔ تو منذ متی تشعر بہذہ الامراض آپ یہ بیماریاں کب سے محسوس کر رہے ہیں، یا متی تشکو من ہذہ الآلام یا ہذہ الامراض یہ بیماریاں آپ کو کب سے ہیں، تو جب سے ہیں آپ اس کو بتا دیں منذ امسی مجھے کل سے ہے، ٹھیک ہے، امسی گزشتہ کل کو بولتے ہیں، منذ امسی، منذ یومین مجھے یہ 2 دن سے جو ہے وہ فیلنگ ہو رہی ہے، منذ ثلاثۃ ایام مجھے 3 دن سے جو ہے یہ فیلنگ ہو رہی ہے۔ اور اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اب یہ چیز بڑھ گئی ہے تو آپ اس انداز میں جواب دے سکتے ہیں منذ امسی کے بعد یا منذ کے بعد جتنی بھی آپ مدت بتاتے ہیں اس کے بعد آپ کہہ دیں ولکنہ زاد الآن، اگر مؤنث ہے تو زادت کا صیغہ لے کے آئیں گے اور کہیں گے ولکنھا زادت الآن، نہیں تو آپ کہیں گے ولکنہ زاد الآن، لیکن اب وہ چیز جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، یعنی اس کے اندر اضافہ ہو گیا ہے۔ تو اس انداز میں آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کو کیا ہوا ہے، اس کی بیماری کے متعلق پوچھ سکتے ہیں، اس کی پریشانی کے متعلق آپ سوال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں کچھ امراض کے نام جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ علم فی القلب یہ دل میں درد ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں اشعر بعلم فی القلب یا اشکو من علم فی القلب، آپ اس انداز میں بتا سکتے ہیں نوبۃ قلبیۃ، نوبۃ نون واو با تا، نوبۃ اور قلبیۃ قاف قلب والا یعنی جو دل والا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہوتے ہیں ہارٹ اٹیک ہونا، نوبۃ قلبیۃ، یہ ہارٹ اٹیک والی مرض کو بولتے ہیں۔ اور صداع میں نے آپ کو بتایا سر درد کو بولتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں بی علم فی الحنجرۃ، حنجرۃ یہ حلق کو بولتے ہیں۔ انسداد الانف، انسداد الانف یہ ہوتا ہے ناک کا بند ہونا۔ اور حساسیت یہ الرجی کو بولتے ہیں۔ حس جیسے ہم کہتے ہیں نا اس کی حس بہت تیز ہے تو حس والا حساسیت، ہا سین الف سین یا تا، حساسیت الصدر۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ مطلب نیکسٹ جو لیکچر ہیں ان کے اندر ہم آپ کو سکرین کے ذریعے جو ہے وہ الفاظ لکھ کر بتائیں تاکہ آپ کو اچھے انداز میں سمجھ آ جائے اور آپ کے لیے سمجھنا بھی آسان ہو جائے۔ حساسیت الصدر کہتے ہیں سینے کی الرجی کو، حساسیت الوجہ چہرے کی الرجی کو ہم بولیں گے۔ اور رشح جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ زکام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایسے ہی بلڈ پریشر ہائی ہو تو اس کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں علم فی القلب یہ دل میں درد ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں اشعر بعلم فی القلب یا اشکو من علم فی القلب، آپ اس انداز میں بتا سکتے ہیں نوبۃ قلبیۃ، نوبۃ نون واو با تا، نوبۃ اور قلبیۃ قاف قلب والا یعنی جو دل والا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہوتے ہیں ہارٹ اٹیک ہونا، نوبۃ قلبیۃ یہ ہارٹ اٹیک والی مرض کو بولتے ہیں۔ اور صداع میں نے آپ کو بتایا سر درد کو بولتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں بی علم فی الحنجرۃ، حنجرۃ یہ حلق کو بولتے ہیں۔ انسداد الانف، انسداد الانف یہ ہوتا ہے ناک کا بند ہونا۔ اور حساسیت یہ الرجی کو بولتے ہیں۔ حس جیسے ہم کہتے ہیں نا اس کی حس بہت تیز ہے تو حس والا حساسیت، ہا سین الف سین یا تا، حساسیت الصدر۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ مطلب نیکسٹ جو لیکچر ہیں ان کے اندر ہم آپ کو سکرین کے ذریعے جو ہے وہ الفاظ لکھ کر بتائیں تاکہ آپ کو اچھے انداز میں سمجھ آ جائے اور آپ کے لیے سمجھنا بھی آسان ہو جائے۔ حساسیت الصدر کہتے ہیں سینے کی الرجی کو، حساسیت الوجہ چہرے کی الرجی کو ہم بولیں گے۔ اور رشح جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ زکام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایسے ہی بلڈ پریشر ہائی ہو تو اس کے لیے جو ہے یہ ارتفاع ضغط الدم،
ضاد غین اور طا، یہ ضغطن جو ہے یہ پریشر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ارتفاع ہوتا ہے کسی چیز کا بڑھ جانا، بلند ہو جانا، ارتفاع ضغط الدم یعنی بلڈ پریشر کا زیادہ ہو جانا۔ اگر آپ کہتے ہیں شوگر زیادہ ہو جاتی ہے تو شوگر کے لیے سکر کا لفظ یعنی اس مرض کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مرض سکریجن، ٹھیک ہے، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں ارتفاع السکر، جو شوگر ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں بلڈ پریشر لو ہوا ہے تو انخفاض کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، انخفاض ضغط الدم، بلڈ پریشر جو ہے وہ لو ہوا ہے، انخفاض السکر، جو شوگر ہے وہ لو ہو گئی ہے۔ ایسے ہی بخار کو حما بولتے ہیں، اور گلا خراب ہونا یا گلے کے اندر گلٹی ہونا یا گلے کے اندر سوزش کا ہونا، اس کے لیے ہم لفظ جو اس مرض کا نام ہے اس کو کہتے ہیں التہاب حلقن، التہاب حلقن یعنی گلے کی خرابی کو بولتے ہیں التہاب حلقن۔ اور مغصن فی البطن، یہ پیٹ میں جو مروڑ وغیرہ پڑتے ہیں یہ ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کچھ جو ہے وہ میں اعضاء کے نام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، رأسن سر کو بولتے ہیں، اذن کان کو بولتے ہیں، یہ بالکل مشہور اعضاء کے نام ہیں۔ قدم جو ہے یہ پاؤں کو بولتے ہیں، حنجرتن یہ گلے کو بولتے ہیں، عظام یہ ہڈیوں کو بولتے ہیں۔ اگر آپ کی ہڈیوں میں درد ہے آپ کہہ سکتے ہیں علم فی العظام، بی علم فی العظام، یا عندی علم فی العظام، اشعر بعلم فی العظام، مجھے ہڈیوں میں درد ہے، اشکو من علم فی العظام۔ یہ آپ ایک مرض لے لیں، اس مرض کا نام لے کر آپ جتنے بھی جملے ہیں سبھی کی اس کے ساتھ پریکٹس کر لیں، سبھی جملوں کی اس کے ساتھ پریکٹس کرتے جائیں گے تو آپ کو یہ سارے جملے ازبر ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد جب آپ بعد میں امراض کے نام یاد کرنا چاہیں تو انہی جملوں میں امراض کا نام چینج کرتے جائیں، تو اس انداز سے آپ کے جملے بھی پختہ ہوتے جائیں گے، جملوں میں بھی مضبوطی آئے گی اور ووکیبلری کے اندر بھی انشاءاللہ مضبوطی آئے گی۔ کلیتن، کلیتن یہ گردے کو بولتے ہیں، کلیتن ایک ہوتا ہے کلیتن، کلیتن جو ہے یہ کالج کو بولتے ہیں، یونیورسٹی کو بولتے ہیں، کلیتن سوری یہ کالج کو بولتے ہوتے ہیں عربی کے اندر، اور کلیتن یہ گردے کو بولتے ہیں، معدتن معدے کو بولتے ہیں، رئتن یہ پھیپھڑوں کو بولتے ہیں، رئتن۔ انشاءاللہ کل سے ہم جو ہے وہ وائٹ بورڈ استعمال کریں گے اس کے اندر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو۔ آج کوشش کی گئی تھی لیکن کچھ ایشو تھا جس کی وجہ سے ہم وائٹ بورڈ ابھی استعمال نہیں کر پا رہے اور سکرین شیئر آپ سے نہیں کر پا رہے۔ ایسے ہی اگر آپ تھکاوٹ کا لفظ یعنی بتانا چاہتے ہیں مجھے تھکاوٹ ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں انا متعب، مجھے تھکاوٹ ہے، یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اندی تعب، مجھے تھکاوٹ ہے۔ ارہاقن بھی تھکاوٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ، تعبن کا بھی لفظ جو ہے یہ تھکاوٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کپ کپی کے لیے قشعریرتن کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ ایسے ہی اگر آپ نے کسی سے پوچھنا ہے کہ بھئی یہ مسائل آپ کو ہیں تو حل قابلت الطبیب، کیا آپ ڈاکٹر سے ملے ہیں، کیا آپ نے ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا ہے، یہ والا جملہ اگر آپ نے کسی سے بولنا ہو تو آپ کہیں گے حل قابلت الطبیب وفحصک، کیا آپ ڈاکٹر سے ملے ہیں، کیا آپ نے ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا ہے۔ تو اگر تو آپ سے کوئی پوچھتا ہے یا اس جملے کا جواب ہے نعم قابلت الطبیب، جی ہاں میں نے ڈاکٹر سے ملاقات کی ہے، ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں، تو وفحصنی اور مجھے اس نے چیک بھی کیا ہے۔ اچھا، ذهب الى الطبیب کا مطلب یہ ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جانا چیک اپ کے لیے، اور قابل الطبیب، قابل الطبیب ڈاکٹر کے ساتھ ملاقات کرنا، یہ دونوں چیک اپ کے لیے آتے ہیں۔ حل قابلت الطبیب، کیا آپ ڈاکٹر سے ملے ہیں، نعم قابلت الطبیب وفحصنی، جی ہاں میں ڈاکٹر سے ملا ہوں اور اس نے میرا چیک اپ بھی کیا ہے۔ تو اس انداز میں آپ بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے یا ابھی آپ نے چیک اپ نہیں کیا تو آپ کہہ سکتے ہیں لم اقابل الطبیب، میں ڈاکٹر سے نہیں ملا، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ ڈیٹیل بتانا چاہتے ہیں میں ڈاکٹر سے ملا ہوں، اس نے میرا چیک اپ کیا ہے اور اس نے مجھے کچھ دوائیاں لکھ کے دی ہیں،
تو آپ اس کو اس انداز میں بتا سکتے ہیں فحصنی الطبیب، ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا ہے، ووصف لی بعض الادویۃ، اور کچھ میڈیسنز جو ہیں اس نے مجھے لکھ کے دی ہیں، وقال، اور اس نے کہا ہے لدیک زکام، آپ کو زکام ہوا ہے، لدیک بردن، آپ کو سردی لگ گئی ہے، یعنی آپ کو سردی ہے، آپ کو سردی لگ گئی ہے، یا اصابک بردن، آپ کو سردی لگی ہے۔ اس انداز میں آپ ڈیٹیل بتا سکتے ہیں کہ اس نے میرا چیک اپ کیا ہے، کچھ ادویات اس نے مجھے دی ہیں، اور اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ کو فلاں مرض ہے۔ یا پھر اگر آپ کہتے ہیں ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے کہ یہ جو حالت ہے یہ آپ کی نازک ہے تو آپ کو ٹیسٹ کروانی چاہیے، تو اس نے مجھے لیبارٹری کی طرف جو ہے وہ ریفر کیا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر نے کہا ہے حالتک خطیرۃ جدا، کہ آپ کی جو حالت ہے وہ بہت زیادہ سیریس ہے، تو اذهب الی المختبر، آپ لیبارٹری میں جائیں، مختبر لیبارٹری کو بولتے ہیں، لاجراء التحالیل یا لاجراء التحلیل، تحالیل جو ہے یہ رپورٹوں کو بولتے ہوتے ہیں، ٹیسٹ کروانے کے لیے آپ جائیں، لاجراء التحلیل، یا تحلیل ہوتا ہے ٹیسٹ، اور تحالیل تحلیل کی جمع ہے۔ اب جس چیز کا ٹیسٹ اس نے بتایا ہے اس کا آپ آگے ذکر کر دیں، جیسے تحلیل الدم، خون کا ٹیسٹ اس نے بتایا، تحلیل البول، پیشاب کا جو ہے وہ ٹیسٹ، یورین ٹیسٹ جسے ہم کہتے ہیں، وہ اس نے کہا ہے کہ آپ یہ ٹیسٹ کروائیں، مختبرن یہ لیبارٹری کو بولیں گے۔ تو اب پورا جملہ آپ اس انداز میں بولیں گے، قال الطبیب حالتک خطیرۃ جدا، ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ آپ کی حالت بہت سیریس ہے، اذهب الی المختبر، آپ جائیں لیبارٹری میں، لاجراء التحالیل، کچھ اپنے ٹیسٹ کروائیں، ثم ارجع بالنتیجۃ، اور پھر آپ نتیجہ جو ہے اس کی رپورٹ جو ہے اس کا جو مطلب آپ کو جو رزلٹ ملے گا آپ وہ میرے پاس لے کے آئیں، تو پھر میں آپ کا علاج کروں گا۔ اگر آپ ایسے ہی کسی سے پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی بیمار تھا کہ اب آپ کی صحت کیسی ہے، تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں کیف صحتک الآن، یا آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں حل تحسنت حالتک، کیا آپ کی حالت پہلے سے بہتر ہوئی ہے، یا آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں حل تشعر بتحسن، کیا آپ بہتری محسوس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ شعر یشعر کا مطلب میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ محسوس کرنا ہوتا ہے۔ اب اگر آپ کسی سے پوچھنا چاہتے ہیں بما نصحک الطبیب، ڈاکٹر نے پھر آپ کو کیا نصیحت کی ہے، تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں نصحنی الطبیب بتناول الدواء، ڈاکٹر نے مجھے میڈیسن کھانے کی جو ہے وہ نصیحت کی ہے، یعنی مشورہ دیا ہے، تجویز جو ہے وہ دی ہے، یا بالراحتی کا لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں، نصحنی الطبیب بالراحتی، ریسٹ کرنے کا اس نے مجھے کہا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں احتاج الی الراحتی، مجھے آرام کی حاجت ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نصحنی الطبیب بتناول الخضروات، سبزیاں کھانے کی ڈاکٹر نے مجھے جو ہے وہ نصیحت کی ہے۔ اگر کسی کام سے روکا ہے تو اس کے لیے آپ امتناع کا لفظ استعمال کریں گے، جیسے نصحنی الطبیب بالامتناع عن تناول الدہون، یعنی آئلی چیزیں جو ہیں وہ کھانے سے ڈاکٹر نے مجھے منع کیا ہے، یعنی ان سے باز رہنے سے مجھے ڈاکٹر نے نصیحت کی ہے کہ آپ نے ان چیزوں سے باز رہنا ہے۔ تو الامتناع یعنی امتناع کا لفظ آپ اس کے لیے استعمال کریں گے، نصحنی الطبیب بامتناع عن تناول الدہون۔ ایسے ہی عن تناول الوجبات السریعہ، الوجبات السریعہ تو فاسٹ فوڈ کو بولتے ہوتے ہیں، نصحنی الطبیب بترک اللحم، گوشت چھوڑنے کی، ترک چائے چھوڑنے کی جو ہے نصیحت کی ہے، جو کہ عام طور پہ بہت مشکل ہوتا ہے بہت سارے اذات کے لیے چھوڑنا۔ تو ایسے ہی نصحنی الطبیب بترک السکریات، ڈاکٹر نے میٹھی چیزیں کھانے سے مطلب پرہیز کرنے کا کہا ہے مجھے۔ تو یہ والی جملے ہیں۔ اگر آپ کسی سے کہنا چاہتے ہیں میرے لیے دعا کرنا، تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ارجو منک الدعاء لی بالشفاء، میرے لیے آپ نے دعائے صحت کرنی ہے۔ ارجو جو ہے یہ ریکویسٹ کرنے کے لیے بھی آتا ہے، ارجو منک الدعاء لی بالشفاء، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میرے لیے دعائے صحت کرنی ہے۔ ایسے ہی اگر آپ کسی کو کہنا چاہتے ہیں کہ
آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ توجہ کریں، یا آپ کی توجہ مطلوب ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں ارجو من کا الاصغاء، یعنی آپ کی توجہ مجھے مطلوب ہے۔ ایسے ہی اگر آپ کسی سے کہنا چاہتے ہیں میری ریکویسٹ کو آپ ایکسیپٹ کر لیں، میری جو ریکویسٹ ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے کی درخواست ہے، ارجو من کا قبول طلبی، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میری جو درخواست ہے، ایپلیکیشن ہے، اس کو قبول کر لیں، ایکسیپٹ کر لیں۔ ایسے ہی اگر آپ نے کسی کو دعا دینی ہے، کوئی بندہ بیمار ہے، آپ اس کو دعا دینا چاہتے ہیں، تو آپ کہیں گے شفاک اللہ شفاء لا یغادر سقما، یہ بھی کہہ سکتے ہیں شفاک اللہ وعافاک، یہ بھی کہہ سکتے ہیں عجل اللہ شفاءک، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، جو آپ نے اس سے سیکھا اس کی پریکٹس کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت سارا فائدہ ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرا، استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، شکرا جزیلا، مع السلامة، الی اللقاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔